مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کو بہت بہت برکت دے. آج کا دن آپ کو مبارک ہو. یہ دن ہمارے لیے خوشیوں مسرتوں کا باعث ہو تاکہ ہم اپنے خاندانوں میں اپنی کلیسیاؤں میں خدا کو جلال کو ظاہر کر سکیں. آج کا جو ہمارا پیغام ہے وہ صلیبی کلمات میں سے 30واں کلمہ ہے. یسوع مسیح نے صلیب پر 7 کلمات کہے اور اس میں سے یہ 30واں کلمہ جو آج ہم کہنے کو ہیں یہ محبت کا کلمہ ہے. اور یہ کلمہ یسوع مسیح نے تقریباً 11 بجے کہا. اور کب کہا؟ جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور اپنی شاگرد کو دیکھا. تو یسوع مسیح اپنی ذمہ داری یہاں نبھاتے ہیں. ماں سے کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. آئیے کلام مقدس میں سے اس حوالے کو ذرا پڑھتے ہیں. یونا کی انجیل ہے، باب نمبر 19 ہے. یونا کی انجیل باب نمبر 19 اور 26 اور 27 آیت پڑھیں گے. یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. یہ کلمہ جو یسوع مسیح نے کہا اس وقت یسوع مسیح بڑے دکھ میں تھے، غم میں تھے. اور جتنا غم یسوع کے تھا اتنا اس سے زیادہ غم مریم کو تھا. یسوع کی ماں مریم یہاں کھڑی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ صلیب پر کس طرح اس کا خون بہ رہا ہے، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج ہے. اور مریم کا غم بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ مریم کا غم آج ہی نہیں بلکہ بہت دیر پہلے اس کا غم شروع ہو گیا. جب فرشتے نے مریم کو سلام کیا تو مریم کا غم اسی وقت شروع ہو گیا. ایک دم مریم چلا اٹھی. یہ کیسا سلام ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ میرے عزیزوں، مریم گھبرا گئی اور پھر بھی اس نے فرشتے سے کہا کہ جیسا تو کہتا ہے تیرے قول کے مطابق ویسا ہو. یہ مریم کا غم ہے. اور جب ہم بائبل انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہیں اور بچی پیدائش کا وقت آ گیا ہے تو اس وقت مریم کا غم کیسا ہوگا؟ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ مریم کا غم کتنا زیادہ ہوگا؟ اس نے سنا کہ ہیرودیس اس بچے کو مروانا چاہتا ہے. اس کو اپنے بچے کی خاطر ملک چھوڑنا پڑا، وہ علاقہ چھوڑنا پڑا. مریم کا غم کس قدر عذاب میں ہو گیا، دکھ میں ہو گیا. مریم دکھ سہتی رہی. جب اس نے اپنے بیٹے
کو اپنے لگتے جگر کو اس پر ظلم و ستم ہوتے دیکھا تو اس کا غم کیسا تھا؟ اس کے غم کی انتہا نہ تھی، اس کا غم بہت زیادہ تھا۔ اور یسوع مسیح نے جب دیکھا کہ اس کا غم اتنا زیادہ ہے، دکھ ہے، تو یسوع مسیح نے شریعت کی اس بات کو پورا کیا۔ شریعت میں لکھا ہے کہ تم اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، اس کی قدر کرنا۔ سو موسیٰ کی شریعت میں خروج 20 باب 21 آیت میں لکھا ہے اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ سو وہ لوگ جو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتے ہیں وہ خدا کی بھی عزت کر سکتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے خدا کی عزت کرتے ہیں، ہم خدا کی بڑی چاہت کرتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ اگر اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو وہ خدا کی عزت کیسے کریں گے؟ اس کے خط میں لکھا ہے 6 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے۔ خداوند نے ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری میں رہنا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کی ضرورت کو دیکھنا ہے۔ جب آپ اپنے ماں باپ کی ضرورت کو دیکھیں گے تو پھر ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے تو میرے عزیزو ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ اور یہ کلمہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہم اپنے ماں اور باپ کی کیا عزت کرتے ہیں؟ کیا کبھی یہ سوچ آئی کہ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہم کیسے ماں کی پرورش کرتے ہیں؟ اور اکثر سنا جاتا ہے کہ ہمارا تو اپنا گزارا نہیں ہو رہا اور ماں باپ کو کیا ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ بچوں کا اسکول جانا، ان کی تیاری کرنی، یہ کرنا وہ کرنا، بہت سے کام ہیں، بہت سی ضروریات ہیں، بڑی مشکل ہے۔ میرے عزیزو صلیب پر یسوع مسیح کتنی مشکل میں تھی، ذرا غور کریں، ہم اس سے زیادہ مشکل میں ہیں۔ سر پر کانٹوں کا تاج ہے، ہاتھ سر پاؤں میں کیل لگے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے ایک ایک آزاد سے، اور پسینے سے یسوع مسیح شرابور ہے، اور پھر بھی وہ اپنی ماں کا خیال کر رہے ہیں۔ میری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اس چیلنج کو اپنائیں، غور کریں، کیا واقعی میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں؟ یسوع مسیح نے صلیب پر دیکھا کہ مجھے اپنی ماں کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس لیے اس نے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور یہ کلمہ محبت کا کلمہ ہے۔ یسوع مسیح نے
وہ کام کیا، اس حالت میں کوئی کر نہیں سکتا۔ مشکل میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، پریشانی میں، دکھ میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے دکھ میں بھی اس بات کو یاد رکھا۔ خدا کرے کہ ہم بھی اس بات کو یاد رکھیں۔ بے شک دکھ ہو، پریشانی ہو، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ ہماری کیسی سوچ ہے، یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیا اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم سب اپنے والدین کی عزت کرنے والے بن سکیں۔ خدا ہمیں برکت دے، آمین۔